تو قریب ہے، اس کی رحمتیں ہمیں پکار رہی ہیں، وہ تو بہت قریب ہے، وہ تو اس کی رحمتیں تو فرما رہی ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اس کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، وہ تو ہمیں بلا رہا ہے، آ جاؤ وہ سارے الی مغفرۃ من ربکم، آ جاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کے چلے آؤ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کے چلے آؤ، اس کی رحمت تو ہمیں بلا رہی ہے، لیکن ہم بڑے مصروف ہیں۔ ایک صوفی کھڑے تھے نا، ایک اللہ والا کھڑا تھا ایک دن بازار میں اور ابتدا دے رہا تھا، ندا دے دے کے کہہ رہا تھا آؤ میں تمہاری اللہ سے صلح کرا دوں، آؤ میں تمہاری اللہ سے صلح کرا دوں۔ ناظرین، ایک صوفی کو ایک دفعہ پایا گیا کہ اللہ کا ولی ہے اور بازار میں کھڑا ہے اور صدائیں لگا رہا ہے آؤ میں تمہاری اللہ سے دوستی کرا دوں، آؤ اللہ سے صلح کرا دوں۔ لوگوں نے پوچھا بابا جی کیا کر رہے ہو؟ اللہ سے دوستی کرانے کے ضامن بڑے بازار میں کھڑے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اس کی رحمت تو پکار رہی ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کے چلے آؤ۔ اور یا اللہ جب آ جائیں گے تو کرے گا کیا؟ فرماتا ہے کروں گا کیا؟ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دے جب میرے پاس آئے نا تو گھبرائے نہیں، میں بہت قریب ہوں، میں معاف فرمانے والا ہوں، قریب ہوں، معاف فرما دوں گا۔ اس صوفی نے کہا وہ تو تیار ہے معاف کرنے کو، وہ تو تیار ہے دوستی کرنے کو، لیکن یہ بازار والے بڑے مصروف ہیں، کسی نے دکان چلانی ہے تو کسی نے دکان میں جانا ہے، کسی نے بازار چلانا ہے تو کسی نے بازار میں جانا ہے، ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہے۔ اللہ صلح کرنے کو تیار ہے لیکن بندے بہت مصروف ہیں، ان کے پاس صلح کا وقت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ کچھ عرصے بعد انہی لوگوں نے اسی اللہ والے کو قبرستان میں کھڑا دیکھا اور قبرستان میں کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا آؤ میں اللہ سے صلح کرا دوں، آؤ میں اللہ سے دوستی کرا دوں۔ پوچھا بابا جی اس دن بازار میں تو سمجھ آتی تھی، آج اس شہر خاموشہ میں، آج اس قبرستان میں کھڑے کس سے بات کر رہے ہو؟ آج اس قبرستان میں کس سے کہہ رہے ہو کہ اللہ سے صلح کرا دوں؟ کہا انہی لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو اس دن بازار میں پھر رہے تھے، لیکن اب معاملہ الٹ ہو چکا ہے، معاملہ برعکس ہو چکا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس دن بازار میں جب یہ پھر رہے تھے تو وہ تو صلح کرنے کو تیار تھا لیکن یہ بڑے مصروف تھے، آج یہ تو صلح کرنے کو تیار ہے لیکن وہ صلح فرما نہیں رہا، آج وہ صلح نہیں فرما رہا۔ ناظرین زندگی میں حضرت غوث اعظم کا ایام چل رہے ہیں۔ ناظرین اکرام حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ غنیمت جان زندگی کے دروازے کو اس سے پہلے کہ یہ تجھ پہ بند کر دیا جائے، آپ فرماتے ہیں ان قریب یہ دروازہ بند ہونے والا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں غنیمت جان نیکی کے دروازے کو، اور جتنی جمع کر سکتا ہے کر لے، ان قریب یہ دروازہ بھی بند ہونے والا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں غنیمت جان توبہ کے دروازے کو، اور اس میں داخل ہو جا کیونکہ ان قریب یہ دروازہ بھی بند ہونے والا ہے۔ ناظرین اکرام زندگی میں اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تمہیں اور مجھے مخاطب کر کے فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کے چلے آؤ، دوڑ کے اپنے رب کی مغفرت کی طرف چلے آؤ۔ ناظرین یقین سے آ جاؤ، آج آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، اللہ ہمیں خود بلا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ اب دنیا کا یہ قاعدہ ہے اگر کسی صاحب ثروت کے پاس، کسی کے پاس مال ہو، مالدار آدمی ہو، اس کے دروازے پہ اگر کوئی ویسے چلا جائے نا، وہ اس کو خالی موڑ دے تو کوئی بات نہیں، ہوتا ہے کسی کو انسان نوازتا ہے کسی کو نہیں نوازتا، لیکن اگر کوئی صاحب ثروت بندہ کو کوئی غریب ملے اور وہ کہے کہ بھائی میری مدد کر دو، اور وہ صاحب ثروت بندہ کہے کہ میرے گھر آنا، یعنی وہ مالدار بندہ کہے کہ میرے گھر آنا میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، اور پھر اس صاحب ثروت اس امیر آدمی کے بلانے پہ غریب آدمی اس کے گھر جائے اور وہ امیر آدمی کہے نہیں نہیں جاؤ میں نہیں دیتا، تو وہ غریب انسان کہے گا تم عجیب بے مربت آدمی ہو، اگر دینا نہیں تھا تو بلایا کیوں؟ ہم خود تو نہیں آئے، ہمیں تم نے خود بلایا ہے، تمہارے بلانے پہ آئے ہیں، بلا کے نہیں دیتے۔ اگر ایک عام امیر انسان کو اتنا احساس اور حیا ہوگی کہ اگر کسی غریب کو خود اپنے گھر بلائے گا تو اس کو خالی نہیں چھوڑے گا، تو تمہارا اس حیا فرمانے والے رب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رب فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خود کسی کو اپنے دروازے پہ بلائے اور خالی بھیج دے۔ آ جاؤ اپنے رب کے دروازے پہ، وہ قریب ہے، تمہیں معاف بھی فرمائے گا اور تمہاری توبہ کو قبول بھی فرمائے گا، تمہیں معاف بھی فرمائے گا اور تمہاری توبہ کو قبول بھی فرمائے گا۔